سمجھے گا بھلا راز مشیت کیا ہے؟ کون سمجھے گا بھلا راز مشیت کیا ہے؟ کوئی محرم نہیں دنیا میں مگر تو زینب. کون سمجھے گا بھلا راز مشیت کیا ہے؟ کون سمجھے گا بھلا راز مشیت کیا ہے؟ کوئی محرم نہیں دنیا میں مگر تو زینب. جلتے خیمے کی قسم وزن امامت کیا ہے؟ یا خدا جانتا ہے یا تیرے بازو زینب. یا خدا جانتا ہے یا تیرے بازو زینب. جلتے خیمے کی قسم وزن امامت کیا ہے؟ یا خدا جانتا ہے یا تیرے بازو زینب. پائے معراج میاں بول رہی ہے زینب. پائے معراج میاں بول رہی ہے زینب. ختم ہے فصل کما بول رہی ہے زینب. ختم ہے فصل کما بول رہی ہے زینب. کہ چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ لفظے. چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ لفظے. اپنے بابا کی زباں بول رہی ہے زینب. اپنے بابا کی زباں بول رہی ہے زینب. چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ لفظے. اپنے بابا کی زباں بول رہی ہے زینب. کہ ویر ساونت بہادر کے مقرر کے خطیب. ویر ساونت بہادر کے مقرر کے خطیب. ویر ساونت بہادر کے مقرر کے خطیب. کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب. ویر ساونت بہادر کے مقرر کے خطیب. ویر ساونت بہادر کے مقرر کے خطیب. کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب. کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب. کہ حشر برپا ہے سرے محفل دربار ستم. حشر برپا ہے سرے محفل دربار ستم. سب کے چہرے ہیں دھواں بول رہی ہے زینب. حشر برپا ہے سرے محفل دربار ستم. سب کے چہرے ہیں دھواں بول رہی ہے زینب. اے یزید, ارے اے ملعون یزید, اس سے بڑی حال تیری کیا ہوگی. وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب. اے یزید, اس سے بڑی حال تیری کیا ہوگی. اے یزید, اس سے بڑی حال تیری کیا ہوگی. وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب. آئیے حضرات دنیا شاعر کے ساتھ میدان جناب اور سید جاوید عباس صاحب پہ آئے اور اپنے کلام سے موجودین کو منور فرمائیں. آپ ان کے استقبال کے لیے ایک بابا سے بلند سلوات دیجیے.
المدفون بأرض مدینہ والوقار التابوت السکینہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتقبين ولعنة الله على أعدائهم وعلى غاصب حقوقهم وعلى منكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزیزان گرامی، سامعین کرام، میں نے جن دو آیات کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ سورہ ملک کی ابتدائی آیات ہیں، جس میں خداوند عالم موت اور حیات کا فلسفہ بتا رہا ہے، موت اور حیات کی تعریف کر رہا ہے کہ موت کس کو کہتے ہیں اور حیات کس کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں حکومتیں ہیں، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے قدرت میں ملک ہے۔ دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے سلطان اور ہوتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی سلطنت ہے وہ اور ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ مجبور ہوتے ہیں اور وہ مختار ہے، وہ خالق ہے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں حکومتیں ہیں، اس لیے کہ دنیا کی جو حکومتیں ہیں وہ نیست و نابود ہو جایا کرتی ہیں، ان کے قوانین بگڑ جاتے ہیں، ان کے اصول ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کا ملک ہے اس کے قوانین نہ ختم ہوتے ہیں نہ اس کا اصول ختم ہوتا ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا، کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے روز اول سے روز آخر تک سورج جدھر سے نکلتا ہے اور جس وقت طلوع ہوتا ہے روزانہ اسی وقت اپنی وقت میں طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر پہنچتا ہے، اور جس وقت غروب ہوتا ہے اسی وقت میں اس کو غروب ہونا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نظام کائنات یہ ہے کہ اس کے بعد جیسے جیسے موسم کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں ویسے ویسے اس کا وقت چینج ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت اور قانون ہے، اللہ کی قدرت اور قانون ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تمام حکومتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا، جس نے حیات کو بھی پیدا کیا۔ آپ دیکھیے دنیا میں موت اور حیات جب نام لیا جاتا ہے تو انسان زندگی پہلے سمجھتا ہے، موت بعد میں سمجھتا ہے کہ زندگی ہماری پہلے ہے، مرنا ہمیں بعد میں ہے۔ لیکن اللہ نے جب اعلان کیا، جب ان دونوں کو پیدا کرنے کا اعلان کیا، ان دونوں کا فلسفہ بتایا تو کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات، سبحان اللہ، سبحان الذی خلق الموت والحیات۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، بہت سی حدیث میں بھی ہے الحمدللہ الذی، اللہ کے اس اللہ کے لیے تعریف ہے خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بھی پیدا کیا، جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا۔ انسانوں نے اپنی زندگی کو پہلے سمجھا تھا، اللہ نے موت کو پہلے بھیج کر بتا دیا خبردار موت سے بے خبر نہیں رہنا، اگر موت تمہارے سامنے رہے گی تو تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ صلوات بھیجیے محمد جس نے موت کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا، موت کو خلق کیا، اس کے بعد زندگی کو خلق کیا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو تذکرہ موت اور حیات کا ہے وہ اس زندگی کا نہیں ہے، وہ موت کے بعد جو ابدی زندگی ملنے والی ہے وہ اس کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات،
मौत और हयात को क्यों पैदा किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि दुनिया भी पहचान ले। हालांकि अल्लाह तो कादिर मुतलक है, वो तो जानता है, दुनिया पहचान ले कि कौन है कि जिसने अच्छे अमाल अंजाम दिए, जिसने एहसन अमाल अंजाम दिए, दुनिया समझ ले। और अल्लाह तो निहायत बख्शने वाला है, निहायत रहम करने वाला है। तो अल्लाह ने मौत को पैदा किया और हयात को पैदा किया, और मौत को पैदा करने के बाद बताया खबरदार, इससे तुम फरार इख्तियार नहीं कर सकते, इससे कोई बच नहीं सकता। जब अंबिया इससे बच ना हो सके तो इंसान की औकात क्या है, इंसान की ताकत क्या है? कितना ही बड़ा बादशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा सुल्तान क्यों ना हो, कितना ही बड़ा बादशाह क्यों ना हो, वो अपनी मौत से नहीं बच सकता, मौत से फरार इख्तियार नहीं करता। सूरह जुमा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर मौत से भागने वालों ने फरार इख्तियार करने वालों ने राह इख्तियार फरार करनी चाहिए, लेकिन आखिरकार मौत से उन्होंने मुलाकात कर ही ली, या मौत ने उनसे मुलाकात कर ही ली। यानी लोग मौत से भागना तो चाहते हैं मगर मौत से भाग नहीं सकते, मौत से बच नहीं सकते। इंसान की जिंदगी, इंसान के अमाल उसकी मौत के लिए होते हैं कि मौत की बाद की जिंदगी के लिए होते हैं। आप देखिए एहसन अमाल कौन अंजाम देता है? इंसान की पूरी जिंदगी जो अमल अंजाम दे रहा है उसकी हयात में, जिंदगी में, उसके बाद क्या वो खत्म हो जाते हैं? जब इंसान को मौत आती है, जब मौत आ जाती है तो उसके अमल का दरवाज़ा बंद हो जाया करता है। लेकिन मासूमीन फरमाते हैं कि हमने कुछ ऐसे अरकान भी रखे हैं कि मरने के बाद भी सवाब जारी रहता है, मरने के बाद भी सारे सवाब पहुंचता रहता है। यानी इंसान की जिंदगी खत्म हो गई, इंसान मर गया, मरने के बाद अगर उसके वाली और वारिस मरहूम के नाम से अगर कुरान खानी कराएं तो सवाब पहुंचता रहता है, मजलिस कराएं सवाब पहुंचता रहता है, किसी गरीब को, किसी यतीम को खिलाएं सवाब पहुंचता रहता है, अगर किसी दीनी दरसगाह में पैसे दें उस मरहूम के नाम के सवाब पहुंचता रहता है, मस्जिदों में दें सवाब पहुंचता रहता है, इमाम बारगाहों में दें सवाब पहुंचता रहता है। यानी सवाब जारिया ये है, अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया है। खबरदार, तुम्हारा अगर मोमिन मर भी जाए तो ये ना समझना कि इसके सवाब का रास्ता बंद हो गया है, इसके अमल का रास्ता बंद हो गया। जितना इसने जिंदगी में सवाब किया था उसके बाद अगर इसके नाम से आप अमल खैर कराएंगे तो मरहूम को भी सवाब होगा, करने वाले को भी सवाब होगा। फरार इख्तियार नहीं कर सकता। अगर दुनिया वालों से पूछा जाए मौत क्या है तो दुनिया वाले कहेंगे कि मौत वो शय है जो बच्चों को यतीम कर देती है, मौत वो शय है जो औरतों को बेवा बना देती है, मौत वो शय है जो घर उजाड़ देती है, मौत वो शय है कि जिससे कपकपाने लगते हैं, मौत वो शय है कि जिससे लोग थर्राने लगते हैं, मौत वो शय है जिससे लोग कांपने लगते हैं। लेकिन अगर दीन की नजरों में देखें मौत का हकीकत क्या है, मौत किसे कहते हैं, जब मौत आती है तो कहां पहुंचाती है? मौत उस शय का नाम है जो दुश्मन दीन को, दुश्मन अली को जहन्नम का ईंधन बना देती है और मुहिब्बे अली को जन्नत के बागों में टहलाती है। मोहम्मद वाले मोहम्मद, कोई फरार इख्तियार नहीं कर सकता। मौत एक ऐसी शय है, हर किसी को मौत आनी है, हर इंसान को कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, मौत हर एक को आनी है, कोई इससे फरार इख्तियार नहीं कर सकता, हर किसी को मौत आनी है। जब जनाब आदम जैसे नबी को मौत आ गई, जनाब नूह जैसे नबी को मौत आ गई, और क्या कहना उस शायर का कि जिसने 2 मिसरों में मौत का फलसफा बयान कर दिया कि जब अहमद मुरसल न रहे कौन रहेगा, जो जिंदा है वो मौत की तकलीफ सहेगा, जब अहमद मुरसल न रहे कौन रहेगा। बहरहाल मौत हर एक को आनी है, लेकिन क्या आपने कभी देखा कि जब मौत आती है तो इजाजत लेकर आती है या बगैर इजाजत आती है?
جب کسی کے پاس موت پیغام لے کر آتی ہے، جب پیغام کا فرشتہ، موت کا فرشتہ موت لے کر آتا ہے، انسان کا جس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو کیا جس کے لیے موت کا پیغام لے کر آیا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ میں تیرے لیے موت لایا ہوں؟ جناب آدم سے لے کر خاتم تک آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، نہ جناب آدم سے موت کی اجازت موت کے فرشتے نے لی، نہ جناب نوح سے موت کی اجازت موت کے فرشتے نے لی، نہ جناب ابراہیم سے موت کی اجازت موت کے فرشتے نے لی، نہ جناب ایوب سے موت کی اجازت موت کے فرشتے نے لی۔ یعنی کسی نبی کے پاس موت کا فرشتہ پیام اجل لے کر آتا رہا لیکن اجازت طلب نہیں کی ہے۔ واحد جب رسول اسلام پیغمبر اکرم کے پاس پہنچا، دیکھا کہ شہزادی کونین کے گھر میں موجود ہے، 3 بار دفع الباب کیا، شہزادی نے کہا نہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا بیٹی یہ موت کا فرشتہ ہے اور تیرے دروازے کا شرف ہے، اس نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی ہے، جو فاطمہ کے دروازے پر اجازت طلب کر رہا۔ ہر کسی سے اجازت طلب نہیں کرتی، صرف شہزادی کے دروازے پر موت کے فرشتے نے اجازت طلب۔ اور جب انسان کو موت آتی ہے، موت کس چیز کا نام ہے؟ روح سے بدن کی مفارقت کا نام موت ہے، روح سے بدن کی جدائی کا نام موت ہے۔ اتصال کا نام زندگی ہے، جدائی کا نام موت ہے۔ یعنی روح اور بدن میں مفارقت ہوئی تو موت آ گئی۔ موت آنے کے بعد انسان کا جسم کسی کام کا نہیں رہتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ ہل نہیں سکتے، اس کا جسم زندہ نہیں رہتا، اس کو ہم سلام نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ جواب سلام دے نہیں سکتا، اس کے اندر حیات موجود نہیں ہے، اس کے اندر زندگی موجود نہیں ہے۔ مگر یہ شرف صرف امام حسین کے لیے ہے۔ جب ہم زیارت امام حسین پڑھتے ہیں، جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو آپ کی روحوں پر، آپ کے اجساد پر، آپ کے اجسام پر، آپ کے جسموں پر، اس لیے کہ سلام انہیں کیا جاتا ہے جن کے جسموں میں جان موجود ہوتی ہے، جو وہ ہستیاں ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والا محمد۔ موت انسان کو مجبور بنا دیتی، انسان موت کے آگے مجبور ہے، لیکن اہل بیت ایسے ہیں کہ جو موت کے سامنے بھی اختیار رکھتے ہیں۔ موت کے بعد جب انسان کو موت آ جاتی ہے تو کوئی بولتا ہوا نظر نہیں آتا، کوئی زبان ہلاتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن یہ شرف امام حسین کو حاصل ہے کہ جب موت بھی آ گئی، خنجر بھی چل گیا، گلا بھی جسم سے جدا ہو گیا، نور کے نیزہ پر تلاوت کرتا ہوا امام حسین کا سر آیا۔ اور آنے کے بعد بتایا کہ دیکھو ہمیں موت پر بھی اختیار ہے، ہمیں زندگی پر بھی اختیار ہے، ہم زندگی کے بھی مختار ہیں، ہم موت کے بھی مختار ہیں۔ جو مجبور ہوں وہ عام انسان اور ہیں، جو مختار ہوں وہ ہم اہل بیت ہیں۔ امام حسین پیغام دے رہے ہیں، نو کے نیزے پر امام حسین کا سر قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آیا۔ کیوں؟ کس لیے آیا؟ اس لیے کہ یزید چاہتا ہی یہ تھا کہ قرآن کی تلاوت بند ہو جائے، اصحاب ثواب کا سلسلہ بند ہو جائے، نمازیں ختم ہو جائیں، روزے ختم ہو جائیں، ایک نیا دین بنانا چاہتا تھا۔ امام حسین آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کا خبردار تیری بیعت کر لوں اور تو چاہتا ہے کہ نیا دین بنا لے۔ حسین کبھی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، ولید سے یہ کہہ کر گئے تھے اے ولید تو چاہتا ہے کہ میں یزید کی بیعت کر لوں؟ کہ میں نہیں چاہتا۔ یزید کا خط آیا ہے کہ مجمع عام میں یزید کو بلا، میں یزید کو بتانا چاہتا ہوں تیرا خاندان کیا ہے، میرا خاندان کیا ہے، میں حسین ہوں، تو یزید ہے، میں علی کا بیٹا ہوں، تو معاویہ کا بیٹا ہے، میں ابو طالب کا پوتا ہوں، تو ابو سفیان کا پوتا ہے، تو کہاں تو کہاں میں کیسے تیری بیعت کر لوں؟ مجمع عام میں یزید کو بلاؤ۔ ادھر ولید کے دربار میں کسی کی آواز بلند ہوئی تھی کہ 18 بنی ہاشم تلواریں لے کر آگے بڑھے۔ جناب امام حسین نے جیسے ہی دیکھا عباس کو جلالت کے عالم میں ہے، جناب عباس کو روک دیا، اے بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے۔ جناب عباس نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لیا، تو ایک مرتبہ نہیں روکا، اس سے پہلے بھی جب جناب امام حسن کے جنازے میں تیر لگائے گئے، جب امام حسن کے لاشیں وہ قبر رسول کے قریب دفنانے کے لیے چلے ہیں نا، تو جب جنازے میں تیر لگائے گئے جناب عباس کو معلوم ہوا
چھوٹا سا کمسن بھائی ہے، میرے بھائی کے جنازے میں تیر لگے ہیں، جلالت کا عالم یہ ہے، شیر کا بیٹا ہے، قبضہ تلوار پر ہاتھ پہنچا۔ حسین آگے بڑھے، اے بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے، کربلا کا برسوں سے انتظار تھا حسین کو، 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیا امام حسین نے، 2 محرم کو ورود کربلا ہوئے، کربلا آ گئی، نہر فرات کے قریب خیمے لگا دیے گئے، حسین نے خیمے لگا دیے کہ دیکھو یہاں نہر فرات کے قریب خیمے لگا دینا۔ 2 محرم کو خیمے لگ گئے، آ گئی 4 محرم، اور ابھی تک تو عباس کو روکتے آئے تھے نا، 4 محرم پیام آیا کہ ادھر سے نہر فرات کے قریب سے حسین کے خیمے ہٹا دیے جائیں۔ جیسے ہی جناب امام حسین سے کہا اپنے خیمے نہر فرات کے قریب سے ہٹا لو، جناب عباس نے تلوار نکالی اور ایک خط کھینچ کے بتایا، ارے کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو اس خط کو پار کر دے، ادھر علی کا لاڈلا، علی کا شیر عباس ہے۔ امام حسین نے عباس کو جلال کے عالم میں دیکھا، ایک مرتبہ سوچا ہوگا، ارے اب تک تو یہ کہہ کے روکتا آیا ہوں عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے، عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے، عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے، ارے اب تو کربلا بھی آ گئی۔ ایک مرتبہ زینب کے خیمے کا رخ کیا، زینب کے پاس پہنچے، اے بہن زینب، میں عباس کو اب تک تو روکتا آیا ہوں، اب عباس کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جناب زینب نے اماں فضا کو بلایا، اے اماں فضا، میرے بھائی عباس تک یہ پیام پہنچا دو کہ زینب عباس کو بلا رہی ہے، اگر تاخیر ہو گئی تو زینب خیمے سے باہر بلانے کے لیے آ جائے گی۔ عباس نے تلوار کو پھینکا، ایک مرتبہ جناب زینب کے پاس حاضر ہوئے، گھٹنوں کو ٹیکا، اے آقا زادی، میں حسین کے مقصد کو سمجھتا ہوں، لیکن قاتلوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں، لعینوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں علی کا بیٹا ہوں، اگر ہم چاہیں تو فرات کے قریب سے یہ خیمے نہیں ہٹا سکتے، عباس کو جلال آئے تو قیامت آ جائے۔ عزیزو یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے جناب عباس کو جنگ کرنے کی اجازت نہ دی ہے، بلکہ کہا عباس پانی لینے جا رہے ہو، پانی لے کر آ جاؤ۔ جناب عباس کے ہاتھ میں نہ شمشیر ہے نہ جناب عباس جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں لعین گھاٹ چھوڑ کر بھاگتے جاتے ہیں، مگر وہ وقت بھی آیا جب جناب عباس نے نہر فرات سے مشکیزے کو بھرا اور واپس ہونا چاہا ہے، پیچھے سے کسی شخی نے وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا، جناب عباس نے علم کو بائیں ہاتھ میں لیا، ادھر بلندی پر امام حسین نے علی اکبر سے کہا میرے عباس کے علم کی حالت بتاتے رہنا۔ جناب علی اکبر نے کہا بابا آج تک ایسا نہیں ہوا، عباس کا علم دائیں جانب سے بائیں جانب کو جھک گیا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا میرے عباس کے دائیں بازو کی خیر ہو، ایک مرتبہ علی اکبر چیخ کے کہتے بابا بھیا چچا عباس کا علم زمین کی طرف آ رہا ہے۔ امام حسین نے کمر کو پکڑا، آواز دیے میرے بھائی تیرے مرنے نے میری کمر کو توڑ ڈالا، مقتل کی طرف دوڑے۔ روایت کہتی ہے کچھ اٹھایا ابا کے دامن میں رکھا، پھر کچھ اٹھایا ابا کے دامن میں رکھا۔ اب جو عباس کے لاشے پر پہنچے دیکھا بغیر ہاتھوں کا لاشا ہے۔ اے عباس کیسے زمین پر آئے ہوں گے؟ جب کوئی بلندی سے زمین پر آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ ٹیکتا ہے، ہائے میرے مولا کے تو ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے تھے۔ جناب عباس کے قریب پہنچے، اے بھیا عباس کوئی آخری وصیت ہو تو بتا دو۔ آقا میں آپ کو زحمت نہ دیتا، اگر میرے ہاتھ ہوتے، میری آنکھوں میں تیر لگے ہیں۔ امام نے تیر کو نکالا، کہے بھیا عباس ایک بار بھائی کہہ دو اور یہ بتاؤ کوئی آخری وصیت ہے کہ آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جانا، اس لیے کہ سکینہ سے وعدہ کر کے چلا تھا۔ ارے بھائی کہا روح پرواز کر گئی، جناب عباس کا لاشا نہر فرات کے قریب پڑا رہا۔ حسین علم لے کر آئے، سکینہ کہہ رہی تھی میرے چچا کا علم آ گیا، ہائے میرا چچا نہ آیا۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات وابعد بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات
परवरदिगार आलम वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो मुमीन बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। मौलाना एजाज साहब को शिफाए कुल्ली अता फरमा। परवरदिगार आलम जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा। परवरदिगार आलम जो मुमीन परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुमीन बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। परवरदिगार हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजिल अता फरमा। हमें उनके सिपाह व अंसार में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह हमद, तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा शहरबानो बेगम बिनते मीर मुहिब साहब की उनके साथ